الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. یہ ماہ رمضان ہے اور روزانہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے یا نہیں رکھے. اب ظاہر ہے کہ ان کی قضا واجب ہے. آپ نے کفارے کی بات یہاں نہیں ہو رہی، قضا کی، یہ ذہن میں لیا. آپ نے قضا جو روزے تھے اس کا روزہ رکھا، قضا کی نیت کا روزہ رکھا. اس قضا کی نیت کے روزے کو آپ زوال سے پہلے افطار کر سکتے ہیں. غور فرمائے، کتنی سہولت ہو. اب حیران ہو گئے. قضا کا روزہ ہے، اس قضا کے روزے کو افطار سے پہلے آپ زوال سے پہلے افطار کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں. قضا تو ہے ہی، پھر قضا رکھ لیں. اتنا ہے نا، وہ سب کچھ ملے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ جب روزہ افطار ہو گیا تو پھر قضا تو رکھنی ہوگی. چلو جتنی دیر تک اس نے نیت رکھی روزے کی اتنا اجر مل جائے گا. اجر ملے گا چونکہ اجر دینے والا عادل بھی ہے اور قادر بھی ہے. وہاں کمی نہیں ہے. اچھا یہ ہوا جناب، اس نے افطار کر لیا تو قضا نہیں ہے. ہاں اگر اس نے بغیر عذر کے زوال کے بعد قضا کیا، افطار کیا، پہلے کیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن زوال ہو گیا اور زوال کے بعد اس نے افطار کر لیا، اب اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ افطار نہ کرتے، کیونکہ روزہ اب زوال کے بعد شروع ہو گیا ہے. لہذا یہ قضا جو ہے لہذا اسے آخر تک لے جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے بغیر کسی عذر کے افطار کر دیا تو اب یہ ہوگا کہ نہ کرتے تو بہتر تھا. کیونکہ اب جو کیا ہے تو تھوڑی سی اس پر تھوڑا کفارہ ہے، زیادہ نہیں ہے. تھوڑا یہ ہے کہ وہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاتے، میرے 60 کو نہیں ہے، اس کے لیے 60 کا نہیں ہے، صرف 10 آدمیوں کو وہ کھانا کھلا دے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھ لے. زیادہ 10 دن 60 روزے نہیں، کفارے کے تو 60 روزے ہوتے ہیں، لیکن اس کے کتنے روزے ہیں؟ صرف 3. تو بہتر یہی ہے کہ جب کفارہ ہی پڑھنا ہے کیوں نہ اسے پورا کیا جائے. پورا کرنا زیادہ بہتر ہے. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ رات جہاں بات ختم ہوئی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم
مجھے قائم رکھ پروردگار، مجھے نہیں ہمیں۔ اور ایک پر ایک رہا ہے، نمائندگی تمام کی ہو رہی ہے، ہمیں مومنین کی نمائندگی بھی اس میں آ سکتی ہے۔ ہمیں ثابت قدم رکھ، قائم رکھ، اور ہر لمحے مستقبل کے ہر لمحے میں، دعا چونکہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے، مستقبل کے ہر لمحے میں توفیق عطا فرما کہ میں اس صراط مستقیم کے عقیدے پر قائم رہوں۔ خدا جانے کیا وقت آئے، کیا ماحول آئے، کیا سبب آئے، کیا خوف آئے، کیا لالچ آئے، کیا غلبہ آئے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے قدم پھسل جائیں۔ دعا مانگا کریں گے آپ، اس لیے حکم ہے دعا مانگے۔ کس کی دعا؟ صراط الذین، یہ اس صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ صراط ہے ان لوگوں کا، معلوم ہوتا ہے صراط میں کوئی ایک جماعت ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ، اگر آج انشاءاللہ ایسی بات سنانی ہے کہ صراط ہے، صراط الذین، یہ صراط ہے، صراط مستقیم ہے، الذین، ان لوگوں کی، ایک کی نہیں، کوئی ایک جماعت ہے جن کی صراط ہے۔ پھر جماعت ہے تو پھر کچھ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، پھر ایک نہیں، جماعت ہے۔ کون ہے وہ جماعت جو ہے؟ وہ کون ہے جماعت؟ انعمت علیہم، پروردگارہ جن پر تو نے انعام کر دیا ہے، نہیں ماضی مطلق ہے، قریب نہیں ہے، بعید نہیں۔ توجہ فرمایا کریں بابا، تو نے ان پر انعام کر دیا، ماضی مطلق میں کر دیا۔ ماضی مطلق وہ ہوتا ہے جس کے لیے قریب اور بعید کا تصور نہیں ہوتا۔ ماضی مطلق سے جب قریب لگے گی، ہے لگے گی، قریب ہو جائے گا، تھا لگے گی، بعید ہو جائے گا۔ یہ ہے اور تھا بھی نہیں ہے، اس وقت انعام کیا تھا۔ توجہ فرمائے بابا، نہ ہے کا تصور تھا، نہ وہاں بعید کا تصور تھا، نہ قریب کا تصور تھا، انعام کر دیا۔ ٹھیک ہے جناب، انعام ان پر کر دیا۔ ایک تو راستہ ہو گیا ان لوگوں کا، اب رہ گئی خیر سے 2 مجالس، اور ایک کل کی اور ایک پرسوں کی۔ آج اسی نعمت پہ بحث کرتے ہیں، پھر کل دوسرا راستہ ہے، وہ کن کا ہے؟ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ یا علی کن کا ہے؟ مغضوب، سبحان اللہ، مغضوب، اس پہ کل بحث کریں گے۔ ایک مغضوبین کا راستہ ہے، علیہم جن پر غضب ہوا، مغضوب بھی ہے اور علیہم بھی ہے۔ پھر کل عربی کی بحث ہوگی کہ مغضوب تو مفعول کی لفظ ہے، مفعول ہے، مقتول مفعول کے وزن پر ہے نا، مغضوب تو مفعول کے وزن پر ہے، پھر علیہم کیسے ہو گیا؟ اللہ۔ دوسرا راستہ جناب، ایک راستہ ان کا ہوا، صرف انعمتا والوں کا راستہ ہو گیا، اور ایک مغضوبین کا راستہ ہو گیا، اور تیسرا ضالین کا راستہ ہو گیا۔ 3 راستے ہو گئے، اب 3 دن رہ گئے، ایک دن روزانہ راستہ بیان کرتے ہیں آج انشاءاللہ، رہ بھی دن گئے 3۔ اس لیے وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ مجھے قائم رکھ۔ سرکار آگے آ جاؤ۔ جو مغضوب ہیں، تیسرا راستہ جو ضالین ہیں، پھر بات کریں گے ضالین کون سے ہوتے ہیں، مغضوب کون سے ہوتے ہیں، اور کل اور پرسوں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج اے اللہ مجھے قائم رکھ ان کے راستے پر جن پہ تو نے انعام کیا، نہ مجھے مغضوبین کے راستے کی طرف، نہ مجھے ضالین کے راستے۔ ان دونوں راستوں کی سے پناہ مانگتے ہیں اور اس پر قائم رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب جناب آج بحث کرنی ہے کہ وہ نعمت کیا ہے۔
خدا کی یہ توجہ فرمائیں، قبلہ تشریف لائے ہیں سرکار، وہ نعمت کیا ہے جو نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے؟ بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد انعمت علیہم. ابھی سے بات کر دیں، ان پر جو انعام ہوئی، نعمت تو پھر کوئی الگ شے ہے نا، وہ تو ان پہ انعام ہوئی. یہ منعم علیہم ہیں، وہ منعم ہے، وہ انعام کرنے والا ہے. یہ منعم علیہم ہیں، پھر نعمت کون سی ہے؟ تو ان پر خالق نے نعمت نازل فرمائی، وہ کون سی نعمت ہے؟ اسی پہ آج بحث کرنی ہے جناب. آج یہ لفظ نعمت کو لے کر اسے آگے بڑھاتے ہیں کہ نعمت جو لفظ ہے یہ متعلق ہوتی ہے فقط انسان کے ساتھ، غیر نوع انسان کے لیے یہ نعمت کی لفظ استعمال نہیں ہوتی. جب بھی نعمت کی لفظ آئے گی انسان کے لیے، حیوانوں کے لیے نعمت کی لفظ نہیں آئے گی. توجہ فرما رہی ہیں؟ نعمت کی لفظ جب آئے گی کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے. مثلا اگر کہا جائے کہ انعم فلان علی فرسہ یا فرسہ، کہ اس نے اپنے گھوڑے پر، فرس مانے فرس کو فرس کیوں کہتے ہیں؟ فرس کس سے ہے؟ فراست سے. معلومات ہے خالق نے گھوڑے میں فراست رکھ دی ہے، اس لیے اسے فرس کہتے ہیں. انعم فلان علی فرسہ، اس نے اپنے گھوڑے پر انعام کیا، یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ گھوڑا انسان نہیں ہے. معلوم ہو گیا کہ نعمت کی جو لفظ ہے وہ صرف انسان سے متعلق ہوتی ہے. جو غیر بنی نوع انسان ہے اس کے لیے یہ نعمت کی لفظ استعمال نہیں ہو، فقط انسان کے لیے، اس کا تعلق انسان کے لیے ہے. اور اسی نعمت کی جو ضد ہے وہ ذر ہے. ذر زواد رے، تو زواد ذر. نعمت کیا ہے کہ ضد کیا ہو گئی؟ ذر. نعمت کی نقیض کیا ہو گئی؟ باس. بے الف سین باس. ذر اس کی ضد ہے. جیسے ضد کیا ہوتی ہے؟ سیاہی سفیدی، ضد. نعمت ذر. اور نقیض کیا ہوتی ہے؟ سبز ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک چیز بیک وقت سبز بھی ہو اور نہ بھی ہو، نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہو گئی؟ نقیض. نعمت کی ضد کیا ہو گئی؟ ذر. فَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ، جب ہماری نعمتیں ان کو پہنچی یا انہوں نے ہماری نعمتوں کا ذائقہ چکھا، بعد ذرہ مست ہو، جو ہماری وہ جو ذرہ اس کو مس ہوئی، لا یقولن ذهب السیئات عنی، فوراً کہنے لگے ساری چیزیں ہم سے تو چلی گئی ہیں. معلوم ہوتا ہے نعمت نے آ کے جتنی سیئات ہیں ان کو نکال دیا. معلوم ہوتا ہے جو بھی نعمت ہوتا ہے اس میں برائی کا تصور نہیں ہوتا. گناہ کبیرہ میں سیاح بھی آتی ہے، گناہوں میں سیاح چلی گئی، تو معلوم ہو گیا جو نعمت عظمیٰ ہوگی اس میں سیاح کا تصور نہیں ہوگا. جب عام نعمت ایسی ہوتی ہے تو پھر جو خالق عطا کرے وہ کیسی نعمت ہونی چاہیے. ماشاءاللہ توجہ فرماتے ہیں. اب جناب جب یہ نعمت کی آیا یہ سیاح اور اس کے ساتھ آتا ہے باس، بے الف سین باس، یہ نقیض ہے نعمت کی. لیکن ذر اور باس میں فرق یہ ہے کہ ذر میں تکلیف کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ نعمت کے تصور کا پہلو مضمر رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف میں بھی میرے لیے کوئی نعمت ہو. اور نہیں فرماؤ
تصور ہوتا ہے کہ شاید اس تکلیف میں بھی میرے لیے کوئی نعمت ہو، لیکن یہ جو پاس ہوتی ہے اس میں بالکل فقدان نعمت ہوتا ہے، وہاں تصور ہی نہیں ہوتا کہ شاید اس میں کوئی میرے لیے نعمت کا کوئی تصور ہو۔ تو معلوم ہو گیا نکیز میں تصور نہیں ہوتا۔ نعمت کی نکیز کیا ہوگی؟ پاس۔ اور ضد کیا ہو گئی؟ زور۔ زور میں کچھ تصور ہے لیکن نکیز میں تصور نہیں ہے۔ تو اب نعمت کتنی، دیکھیں نعمت کے مقابلے میں جتنی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں اتنی نعمت نکھرتی چلی جاتی ہے۔ ذرا آپ خوش ہو جائیں، بات کو پھر مشکل میں بیان لے آتے ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار کی خدمت میں جب میرے بھائیوں کے امام ابو حنیفہ تشریف لاتے ہیں تو آ کر جب بیٹھے تو امام ابو حنیفہ نے سرکار پر سوال کر دیا، مولا یہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ سوال ہو گیا۔ اب سوال کیسے سے ہوا ہے؟ یہ اپنے اس وقت، یہ جب یہ اپنے زمانے میں اپنے مذہب کے بانی تھے اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ نہیں، پہلے کی بات نہیں ہو رہی، جب ان کا مذہب نمایاں طور پر مذہب حنفیہ اس وقت مستقل طور پر جاری ہو چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا مولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوتی ہے؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا سنو، المعروف وہ ہے جسے تمام زمین و آسمان جانے، وہ معروف شے ہے۔ کون نہیں فرما رہا؟ کوئی جانے کوئی نہ جانے تو وہ معروف نہیں ہوگا۔ آسمان و زمین والے جسے جانے وہ معروف ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کے لیاقت کے مطابق کہا، ورنہ یہ فرماتے کہ جسے عالمین والے جانے وہ معروف ہوتا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ معروف وہ ہوتا ہے کہ جسے زمین و آسمان والے جانے۔ پریشان ہو گیا، وہ کون سی ایسی ہستی ہے جسے آسمان والے بھی جانتے ہیں، زمین والے بھی جانتے ہیں؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا وہ معروف علی ابن ابی طالب۔ معروف ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ یہ علی علیہ السلام کیا ہے؟ معروف۔ تو اس نے کہا پھر مولا یہ امر بالمعروف کے کیا معنی ہے؟ معروف تو جناب علی ہوئے، جو اس معروف کا امر ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا امر یہ ہے کہ لوگوں کو کہتے رہو کہ علی سے تمسک رکھو۔ معروف یہ ہے کہ اسی علی کی کے لیے لوگوں کو آمادہ کرو تمسک کرنے۔ معلوم ہوتا ہے کام ہی یہی ہے، نمازیں بعد میں پڑھو، پہلے یہ عمل کرو۔ اور بھی برباد ہے، اصل تو عقیدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار معروف ہوتا ہی وہی ہے، ماشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں، معروف ہوتا ہی وہی ہے جو تمام اعمال سے خیر ہو۔ اس لیے تو روزانہ کہتے ہیں حی علی خیر الاعمال۔ یا علی مشکل۔ پھر اس نے کہا کہ مولا نہی عن المنکر کیا ہے؟ اور نہیں فرما رہے، اب آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ مولا امر بالمعروف تو یہ ہوا، نہی عن المنکر کیا ہے؟ فرمایا کہ علی کے دشمنوں کی اطاعت سے روکتے رہو۔ اور نہیں فرما رہے،
ہاں سرکار کے علی اچھا نہیں سرکار 2 دن رہے گا، مجھے باتیں چلنے دیں سرکار، ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہیں مجھے تو یہ ہوا کہ نہی عن المنکر یہ ہے کہ علی کے دشمنوں کی اطاعت سے لوگوں کو روکتے رہو۔ سرکار سوال کر دیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، سوال کر دیا اس نے کہا مولا اگر ایک آدمی کوئی برائی کر رہا ہے اسے روکا جائے، یہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر نہیں ہے؟ فرمایا نہ یہ امر بالمعروف ہے نہ نہی عن المنکر ہے، یہ ایک نیکی ہے جو اس نے کی ہے۔ مولوی فرما رہے ہیں امر بالمعروف آیا ہے، تو نیکی ہے جو اس نے کی ہے جناب، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ہوتا ہے۔ اب جناب یہاں تک دیکھیں، اب آپ فریش ہو گئے، چلو ٹھیک ہو، اب چونکہ تھوڑی سی آگے مشکل بات بیان کرنی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے یہ نعم ینعم ضرب یضرب سے یہ اسی سے مادہ بنا ہے جس کو کہتے ہیں نعم، اسی سے انعام جمع ہو گیا۔ نعم کہتے ہیں اصل میں اونٹ کو، اس وقت اونٹ بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا، عرب میں اونٹ کو نعمت سمجھتے تھے، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ نعم۔ اور پھر بھیڑ بکریاں جو پالتے تھے ان کو بھی انعام کہنا شروع کیا، اس لیے قرآن نے بھی کہا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ یہ انعام آ گیا، تو انعام بھی زین للناس میں آتا ہے، تو معلوم ہو گیا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اس لیے نعمت کا مادہ نام سے بھی ایک تصور ہے، چونکہ جب بحث کی جائے تو پھر ساری باتیں اس میں آنی چاہیے۔ پھر آتا ہے کہ اس نام کی توجہ فرمائیں، محمد شروع ہوگی بات، نام کی خصوصیت، نعمت کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی اور سب سے زیادہ اہم خصوصیت نعمت یہ ہے کہ جتنی جلدی عطا کی جائے اتنی بہتر ہے۔ غور نہیں فرما رہے نا؟ تو پھر میں کہوں گا اللہ نے اگر نعمت دی ہے ان کو تو پھر مدینے میں نعمت نہیں دی۔ غور نہیں فرما رہے، کب سے دی ہے نعمت؟ کب سے دی ہے؟ دیکھیں سبیل و صراط میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان ابھی کیا نا، جب سے صراط چل رہا ہے اللہ کا صراط اور صراط مصطفیٰ متصل، اب جب سے سرکار اللہ کا صراط چل رہا ہے تب سے ان کا صراط ہے، اور صراط والوں کو جو نعمت دی ہے مکے مدینے میں آ کے نہیں دی، اصل میں دے دی۔ اس لیے پہلی خصوصیت ہے، پہلی خصوصیت ہے نعمت کی کہ وہ کیا کیا جائے؟ جلدی جی جائے، جلدی۔ جب استحقاق موجود ہے تو پھر عدل کے خلاف ہے کہ دیر کرے، جب استحقاق موجود ہے تو جلدی دے، جلدی وہ نہ کرے جس کے پاس نہ ہو، یا مجبور ہو کسی سے لینا ہو، اس نے لینا بھی نہیں ہے بھی اپنے پاس، پھر دینے میں تاخیر کرے تو بخل بھی کہلا سکتا ہے، بخل کا تصور بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کیا کرے؟ جلدی دے، جلدی، اگر جلدی میں بھی وقت لگے اس سے بھی پہلے دے، ہاں ہاں ابھی دیا ایسے دیا، ابھی دیکھیں جلدی دے۔ یہ پہلی خصوصیت جناب کہ نعمت کو جلدی دے دینا ضروری ہے، چاہیے نہیں ضروری، چاہیے غلط ہے، دے دینا چاہیے نہیں، چاہیے میں تو چھوٹ ہو جاتی ہے، دے دینا، اس لیے دیکھیں مجھے بھی لفظ جات توڑ کے کہنی ہے، دے دینا ضروری ہے، دے دی۔ کب سے دے دی؟ جب سے صراط، ابھی بحث کریں گے، جب سے صراط تب سے دے دی۔ اور دوسری یہ ہے کہ نعمت میں متقابلی حالت کا ہونا ضروری ہے، جس میں تقابل بھی ہو،
یعنی مقابلے میں اچھی ہو. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. متقابلی حالت ہو اس کی، یعنی دینے والے کو بہتر دے، بہتر. اس میں اور تقابل تب ہوتا ہے جب دو وجود ہوں. تو معلوم ہوتا ہے نعمت جو انسان کو دی جائے گی وہ اوروں کے مقابلے میں بہتر ہوگی، کیونکہ نعمت کا تعلق ہی انسان سے ہے. جب انسان کو دی جائے گی نعمت عام، تو پھر ان کو کتنی بڑی نعمت دینا چاہیے خالق کو. ان کا تقابل کیا ہوگا؟ اور نہیں فرما رہے. اب میں لفظ کہتا ہوں خدا گواہ ہے ان کے نعمت دی ہوئی تقابل کا مقابلہ عدل اور علم الہی ہوگا. یا علی. اب ان کو جو تقابل ہوگا کس سے ہوگا؟ علم اور عدل الہی سے. معلوم ہوتا ہے اللہ اپنے عدل اور علم میں تول کر انہیں نعمت دے گا. ہائے ہائے ہائے. غور نہیں فرما رہے بابا. اپنے عدل میں بھی تولے گا، کہیں نقص تو نہیں. علم میں تولے گا، جہل تو نہیں. متقابلی حالت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نعم البدل، یعنی پہلے سے بہتر. نعم البدل کے کیا معنی؟ تقابلی ہو گئی ہے. نعم البدل وہ ہوتا ہے جو پہلے سے جاری بہتر ہو، اس کو کہتے ہیں نعم البدل. اس لیے تو اللہ نے بھی کہا نعم المولا و نعم النصیر. غور نہیں فرما رہے. پھر کون سے مقابل ہیں جن سے اللہ بڑا ہے؟ مقابلے میں تو ہے نا، یہ وہی من کن تو مولا ہے. لیکن رسول نے دعا مانگی تھی وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اب جناب یہ تقابلی حالت میں صفت میں تقابلی حالت ہوتی ہے. ایک عجیب ایک رمز خالق نے عجیب ایک بات دی. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. خدا گواہ ایسے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے خالق، بے شک تو خالق ہے، تیرا کلام بھی ایسا ہے. خدا کی قسم مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے ان سے جب باریکیں نکلتی ہیں، مجھے روحانی خوشی. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، ہم نے زمین کو بچھایا، بطور فرش بچھایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم ہی تو بہترین فرش بچھانے والے ہیں. غور نہیں فرما رہے ہیں. ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے فرش زمین کو بنایا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں سرکار. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو فرش بنایا. بہترین فرش بنانے والے ہم ہیں، یا فرش بچھانے والے ہم ہیں. اور میں لفظ کہوں فرش بچھایا جاتا ہے مہمانوں کے لیے. نہیں ابھی نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. ابھی نہیں پہنچے بابا. فرش کیوں بچھایا جاتا ہے؟ مہمانی کے لیے. بچھانے والا کیا ہوتا ہے؟ میزبان. ابھی تھوڑا سا توجہ بڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ قبر میں مردے کو لٹائیں، زمین اور اس کے درمیان میں کوئی اور شے نہ ڈالیں. وہ اس کا بچھایا ہوا فرش ہے. وہ جو آیا ہے میں میزبان ہوں، یہ میرا مہمان ہے. اور فرما رہے کتنی لطافت ہے اس میں. جب آپ زمین پہ مردے کو لٹاتے ہیں کوئی نیچے رکھتے ہیں، حکم کیا ہے؟ اسی زمین پر بچھاؤ کہ بچھانے والے نے بہترین فرش بچھایا ہے. وہ مومنین کا مہمان نواز ہے. مہمان نواز. کیسی عجیب لفظ، عجیب لفظ خالق نہیں جہاں سے نکال. اس کے بعد جناب آتا ہے نعم. صاحبان علم سرکار تشریف. یہ بہت اچھی بات ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ نعم جو نون عین میم نعم. میں کہتا ہوں انت مومن،
کیا آپ مومن ہیں؟ آپ کہتے ہیں نام نام مانے ہاں انت مومن اچھا جی نام کوئی حل نہیں اب عربی نہ آئے تو کچھ تو سمجھ آ رہی ہے انت مومن نام معلوم ہوتا ہے نام جو ہوتی ہے ہاں کے لیے آتی ہے ہاں 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 میں غیر مومن نہیں ہوں لیکن جب یہی نام کبھی استفہام سلبیہ میں استصلاب کے معنی دیتا ہے غور نہیں فرما رہے دیکھیں اب آپ خاموش ہو گئے بات اونچی ہو گئی اس آسان کر دیں یہی تو اس میں تو ساری بحث کرنی ہے نا بابا یہاں ہے دیکھیں استفہام سلبیہ میں استفہام کے معنی ہوتا ہے سوال سلبی معنی سلب معنی نفی نہیں صفات سلبیہ کے کیا معنی اللہ کے لیے یہ نہیں ہے اس لیے تو سلب کہلاتے ہیں سلب معنی نہیں سلب معنی نہیں جب یہ استفہام سلبیہ ہو تو یہ نام کس معنی میں آتا ہے استصلاب میں استصلاب کہتے ہیں اسی سلب کو طلب کرنا یعنی جو وہاں نفی ہوتی ہے نا استفہام میں جو سلب ہوتا ہے نفی کا نام کہتے ہیں وہی نفی یہاں آ جاتی ہے نہیں ابھی سمجھ نہیں آئی اچھا مثلا میں اپنے لے کے کیا میں انسان ہوں یہ کیا کیا ہو گیا استفہام سوال ہے یا نہیں استفہام کے معنی کیا ہوتے ہیں سوال یا حرف استفہام ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں آپ استفہام کیا میں کیا استفہام اپنے کیا میں انسان ہوں کیا میں انسان نہیں ہوں اب دوسرا معنی آ گیا چونکہ سلب کے معنی میں کیا میں انسان نہیں ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میں انسان نہیں ہوں اگر آپ کہہ دیتے ہیں نعم تو اس کا یہ ترجمہ ہوگا ہاں ہاں آپ انسان نہیں ہیں غور نہیں فرما رہے میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں جناب آپ اس وقت خوش ہوں گے جب میں نتیجہ دوں گا آپ کو میں کہتا ہوں کیا میں انسان نہیں ہوں یہ استفہام سلبیہ کیا میں انسان نہیں ہوں اب آپ کہہ دیتے ہیں نام تو نام میں کیا آ جائے گا ہاں ہاں آپ انسان نہیں ہیں تو میری تو انسانیت کی نفی ہو گئی تو میری انسانیت کی کیا ہو گئی نفی توجہ فرمائے دنیا اب اللہ نے الست میں کہا عہد الست میں الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں غور نہیں فرما رہے اور نہیں فرما رہے بابا میں کیا کہہ رہا ہوں یہی کہا تھا نا رب نے الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں استفہام سلبیہ اب تو یہ کمال علمی ہوگا جواب دینے والے کا تمہارا رب نہیں ہوں استفہام سلبیہ اب اگر رسول کہہ دیتے نام توحید کی نفی ہو جاتی ہمیشہ کے لیے توحید ختم جب پہلے مرحلے میں ختم ہوگی آگے توحید کیا چلے گی یہی دلیل ہے کہ ان کو اللہ نے اپنی ذات کا علم دے کے بھیجا ہے اب خالق نے ان کو کن کا علم دے کے بھیجا ہے اپنی ذات کا لہذا اگر یہ نام کہہ دیتے تو کیا ہو جاتا اللہ ختم توحید کی نفی لہذا انہوں نے الست بربکم کے بعد نام نہیں کہا قالوا بلا غور نہیں فرما رہے بلا کی لفظ نے توحید کو کتنا مکمل مضبوط اور نکھار دیا یہ احسان ہے ان کا توحید پر
میں کیا کہہ رہا ہوں، توحید کو بچانے والے کون ہیں؟ اگر آج ایک حرف، صرف نام کی حرف لگ جاتی، توحید ختم۔ ایک ہی بول ہے نا، جن کا ایک بول توحید کو بچا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب دنیا بتائے خالق جن کو کون سی نعمت دے جو توحید کے محسن ہیں؟ کیسی نعمت؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب یا رسول نے کیا فرمایا؟ کالو بلا، دیکھیں اب سمجھ آ گئی، کالو نام نہیں کہا، ہے نام اچھی لفظ ہے، اگر کہہ دیتا توحید ہمیشہ کے لیے ختم۔ معلوم ہوتا ہے علم توحید تھا، یہ ہر شے کی علم کو جانتا ہے رسول، تبھی تو بلا کہا۔ جو جانتا ہی نہیں تھا اس کی بلا کو خبر کیا ہوتی کہ یہاں کیا کہنا ہے؟ تو ماننا پڑے گا عہد الست میں یہ علم رکھتے تھے، انہیں جبریل نے نہیں پڑھایا، انہیں نہیں پڑھایا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب دیکھیں کالو بلا میں ہمیں خدا جن علی کہنے والا ہے، رسول بلا کہنے والا ہے، کالو بلا میں یہ کہنے والے یہ علی، اس لیے علی فرماتے انا آخذ العہد، اس دن یوم الست میں عہد لینے والا ہی میں تھا۔ یہ عہد لینے والے ہیں۔ اچھا جناب، اب جناب یہاں ہوا کہ نعمت بات چلی نہیں، اب جناب جب یہاں تک پہنچے تو اب یہ ہے کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں، ذرا قریب تک، لیکن آج ذرا تھوڑا سا وقت مجھے لگے کیونکہ ابھی تو شروع ہی ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں سرکار، پڑھیں سرکار، پڑھیں۔ نعمت کی دو قسمیں ہیں اور پھر اس میں کئی اقسام ہیں، وہ میں نے ساری نعمتیں چھوڑ دی، وہ مادی غیر مادی خارجی وغیرہ وغیرہ وہ ساری چھوڑ کے اب یہاں مادی دو قسمیں ہیں، ظاہری باطنی، دنیاوی اخروی۔ ایک ہوتی ہے ظاہری نعمت، ایک ہوتی ہے باطنی نعمت۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، پہلے نعمت کو پہچان لیتے ہیں بعد میں انکار کر لیتے ہیں۔ یہ سما دیر کے لیے آتا ہے، اللہ جانے کیا سبب بنے، چلاکی کے لیے سما دی۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، سما پہچان کے، یہ نہیں جو پہلے پہچان کے پہچانتے ہیں، پہچان کے پھر کیا کرتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہی میرے آقا سے پوچھا گیا، مولا وہ کون سی نعمت ہے جنہیں پہچانتے ہیں بعد میں انکار کرتے ہیں؟ فرمایا وہ ولایت علی ابن ابی وہ کیا کرتے ہیں، پہلے پہچان لیتے، جان لیتے، لیکن میں نے کفر جہود، یہ ہے کفر جہود کی قسمیں میں نے 5 بتائی تھی، وہ یہ آ گیا اس میں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونہا۔ ہاں وہ درمیان میں ایک بات رہے گی، مولا ناراض نہ ہو جائے کیونکہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کہیں کہ یہ بات اب میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ تو وہ جو جناب امام ابو حنیفہ آئے تھے، ایسے حکم ہے کہ کیوں نہیں بیان کیا، اب میرے لیے مشکل ہو گیا۔ جب آ کے بیٹھے سرکار ابو حنیفہ آ کے بیٹھ گئے تو وہ سوال کیا جو ابھی میں نے بتایا تھا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا، مولا
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ قیامت میں جو سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، وہ نعیم کون ہے؟ غور نہیں فرما رہے بابا، دیکھیں بھولا ہوا مجھے بھی سبق اشارہ ہوا، وہ ایک نعمت نہیں، نعیم صفت مشبہ ہے کہ ان سے نعمت کبھی بھی جدا نہیں ہوئی جب سے ان کا وجود، وہ نعیم کون ہے؟ جب یہ کہا تو سرکار نے سوال کر دیا، اچھا ہوا سوال کیا، سرکار نے فرمایا تم بھی اپنے ایک مسلک کے بانی، تم اس نعیم کو کیا سمجھتے ہو؟ انہیں وزن دے دیا، چلو آپ کیا جانتے ہیں؟ کہنے لگا سرکار اس سے مراد یہ پانی ہے، کھانا پینا، یہ غور نہیں فرما رہے۔ اب امام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہونا؟ اب بتائے دنیا محتاج ہے خدا کی قسم امام کی، ایک لمحہ نہیں گزر سکتا۔ اس نے کہا مولا یہ دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں، سرکار نے فوراً فرمایا خبردار، یہ دنیا کی چیزیں تو اللہ نے ہمارے بطور فضل ہمیں دی ہیں، بطور احسان دی ہیں، احسان والی شے پر کبھی سوال نہیں کرے گا ورنہ عدل کے خلاف ہے۔ ان وہ سوال کرے آپ کو جو دیا ہے بابا، یہ جو چیزیں دی ہیں کھانے پینے کی، احسان ہے یا نہیں ہے؟ ایک فاضل بھی کرے اور کہے اچھا جی میں نے پانی دیا تھا بتاؤ، روٹی دی تھی بتاؤ، کیوں؟ احسان جتلانا عدل کے خلاف۔ یہ کہہ کے سرکار نے فرمایا اگر انہی نعمتوں کی تو وہ شروع کر دے پوچھنا تو کتنا وقت لگے گا؟ ایک ایک نعمت ایک ایک سے پوچھے جس کا احسان نہیں ہو سکتا تو کتنا وقت لگے گا؟ پریشان ہو کے کہتے پھر مولا کون ہے جو نعیم جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا وہ نعیم ہم آل محمد ہیں، خوش ہونا چاہیے جن کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ بات آگے بڑھی، اب یہ ہوا جناب کہ نعمت ظاہری امام زمانہ ہوتا جو وقت کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام زمانہ بلند ترین سلوات، جو نعمت ظاہرہ ہوتی ہے علی ابن ابی طالب بلند ترین تو نعمت ظاہرہ کون ہوتے ہیں؟ امام موجودہ امام، اور امام باطنہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا 12واں امام، سبحان۔ ایک ہمارا اس وقت امام غیب موجود ہے اور ایک وقت امام زمانہ موجود ہمارے سامنے موجود تھے۔ پھر آگے وہ لکھتے پھر اس میں کئی قسمیں، وہ چونکہ موضوع زیادہ وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت اتنی نہیں دیتا۔ اب جناب یہ ہوا کہ پھر وہ نعمات ہوتی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، وہ اور نعمات ہیں، جن کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے وہ اور نعمات ہیں۔ آخرت کی نعمتیں معیار آخرت تک ہوتی ہیں اور دنیا کی نعمتیں معیار دنیا کے مطابق ہوتی ہیں۔ اور بھی فرمایا جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے عقلی طور پر، لیکن جب نعمتیں بڑھتی جائیں پھر ایک ایسا نقطہ کمال آئے نعمت کا کہ بس وہاں جا کے رکے، وہ نعمت اس کی ربوبیت سے متصل ہو، اس نعمت کو کہتے ہیں نعمت اللہ العظمی۔ سبحان اللہ، وہ کون سی نعمت ہوتی ہے؟ نعمت اللہ العظمی، سب سے بڑی نعمت، عظمی، فولا کے وزن۔ اچھا ابھی یہی تک ہو جائے، دیکھیں بات میں نے ساری کہہ دی ہے۔ عظمی، عظمی مانے بڑی،
خدا جانے جسے عظیم عظما کہے، ہے خود عظیم ہے نا بابا، اب اللہ جانے وہ کتنی عظما ہونی چاہیے، آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی عظمت کا، خدا کی قسم۔ او اللہ انہیں عظیم کہہ رہا ہے، نعمت اللہ العظما۔ تو اب نعمت اللہ العظما امام ہوتا ہے، ہر امام ہمارے 14 یہ نعمت اللہ العظما ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب علماء نے کہا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کا معیار، آخرت کی نعمتوں کا معیار، جو آخرت و دنیاوی دونوں نعمتوں کا مکمل معیار ہو، اسے کہا جاتا ہے نعمت اللہ العظما۔ اب بات پہنچ گئے جناب۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، ہاں جناب شاہ جی اب پتہ لگے گا نا بات کہاں پہنچتی ہے۔ یہ ان کا راستہ ہے، ان لوگوں کا صراط ہے، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر یہ سارے تو نعمت اللہ العظما ہیں، پھر وہ کون سی نعمت ہے؟ ابھی نہیں سمجھ رہے، ابھی نہیں سمجھ رہے، آئے آئے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے نعمت دی یا نہیں دی ان کو؟ تو معلوم ہوتا ہے ان کے علاوہ ہے وہ نعمت۔ اگر یہ عظما ہے یقیناً وہ بھی عظما ہے۔ جو ان کو نعمت دی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت اللہ العظما۔ اچھا ذرا بحث کر لیتے ہیں۔ اگر دنیا کی نعمت ہو وہ تو دنیا کی ساری نعمتیں ان کے وجود سے بنی ہیں، دین سے بنی ہیں۔ لولا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا میں یہی نہ بناتا، یہ ساری بنی انہی سے ہیں، وہ ساری ان کے ماتحت ہیں، ماتحت کے لیے وہ نعمت عظما نہیں ہو سکتی۔ غور نہیں فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیں، یہ تو خود بنائی، ان کی وجہ سے بنی ہے نا، آقا نہ ہوتے ہم ہوتے۔ یہ وہ اللہ علت ہے، وہ معلول ہے، پھر وہ علت ثانیہ ہیں، ہم عالمین معلول ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے؟ اللہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتے، ہم جو معلول ہیں یہ علت ہے۔ یہ ساری کائنات دنیا کی کوئی نعمت نہیں بن سکتی جو ان کو دے دے، وہ تو ان کی وجہ سے بنی۔ آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں، وہ بھی انہی سے بنی۔ پھر عالمین میں وہ کون سی نعمت ہے جو تو نے ان کو دی؟ غور نہیں فرما رہا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ یہ سارے نعمت اللہ ہیں، پھر بتا تو صحیح وہ کون سی نعمت ہے؟ اسی نعمت پہ تو سارا دار و مدار ہوگا، ان کا بھی اسی نعمت پہ دار و مدار ہوگا۔ بتا تو صحیح وہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا وہ میری نعمت عظما ام ابیہا ہے۔ محمد محمد سبحان اللہ، اللہ خاتمہ، یہ تو میں ابھی ہے یا نہیں؟ اگر یہ فاطمہ نہ ہوتی انہیں کہاں صراط ملتا؟ اسی لیے تو سبیل کی نسبت انبیاء سے کر دی، کوئی نبی فاطمہ کا ہمسر نہیں۔ نہیں فرما رہے، اس لیے صراط کو کیسے منظور کر دیا؟ یا ان سے یا اپنی طرف سے؟ یہ دلیل ہو گیا کہ سبیل کا انبیاء سے منسوب ہونا دلیل ہے کہ کوئی نبی فاطمہ کا ہمسر نہیں۔ نعمت اللہ العظما کون ہوئی؟ آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے جناب سیدہ کے ذریعے انعام کیا۔ اب
اب نماز میں لطف آئے گا. نعمت عظمیٰ کون ہو؟ بی بی پاک جناب سیدہ. اس لیے کہ بی بی پاک نعمت عظمیٰ ہیں. ماشاءاللہ صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں. نعمت عظمیٰ ہیں. اگر میں دوسرا جملہ کہہ دوں خالق تو خالق نعمت ہے، تو نعمات کا خالق ہے. اگر میں قریب ہو کے دیکھوں یہ جو جناب فاطمہ زہرا ہے یہ تیرے لیے بھی نعمت عظمیٰ ہے. آ گیا مباہلے کا دن، توحید خطرے میں. غور نہیں فرما رہے. جھگڑا ہو گیا جناب عیسیٰ ابن اللہ ہے یا عبد اللہ ہے، جھگڑا ہو گیا بیٹے کا. اب اگر سیدہ نہ ہوتی تو ابنانا کیسے کہتا؟ کیسے کہتا بتائے نا. اگر سیدہ نہ ہوتی تو نسانہ کیسے کہتا؟ علی نہ ہوتے تو انفسنا کیسے کہتا؟ اب توحید کو کس نے بچایا؟ فاطمہ. انہوں نے کہا یہ جب بیٹا نہیں ہے تو پھر حسین بیٹا کیسے؟ جب حسین بیٹا نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے اسے تو اٹھا کے لے گیا نا رسول. حسن کو انگلی سے لگایا، حسین کو اٹھایا اسی لیے ہے جسے دکھانا ہوتا ہے اسے سامنے لایا جاتا ہے. کیا کہ بچوں کو یا ماں اٹھاتی ہے، قبلہ تشریف رکھتے ہیں، بچوں کو یا ماں اٹھاتی ہے یا باپ اٹھاتا ہے. مبالے والے دن باپ بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے. رسول نے کیوں اٹھایا ہے؟ ماں بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے. کیسے اٹھایا ہوا ہے؟ سرکار دو عالم نے خدا کی قسم اگر ماں آج اٹھا لیتی یا علی مرتضیٰ اٹھا لیتے دنیا یہی کہتی چونکہ ماں باپ جا رہے تھے لہذا بچے چلے گئے. غور نہیں فرما رہے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ فرمائے بابا، توجہ فرمائے. اب اللہ نے صراط کو چلایا ازل سے، ازل سے. ازل کی ابتدا نہیں ہوتی. کتنی بحثیں اس الحمد میں رہ گئیں، اب کیا کریں. کتنی بحث چھوڑ دے دو. چلو انشاءاللہ. تو ازل سے صراط چلا، پھر ایک وقت میں آ کے اللہ نے سبیل کو چلا دیا. چونکہ صراط میں نے اس دن عرض کیا ایسا ہائی وے ہے کہ سارے سبیل یہاں آ کے منتہی ہوتے ہیں. ہر نبی کا راستہ یہاں آتا ہے، ہر نبی کا راستہ یہاں آتا ہے، ہر نبی کا راستہ یہاں آتا ہے. سبیل شریعت کیا ہے؟ سبیل ہدایت. ہر کی جتنی سبیلیں ہیں سبیل اللہ، انبیاء جتنے ہیں سبیل اللہ، شریعتیں جتنی ہیں سبیل اللہ. ساری شریعتیں ضم ہو گئی سرکار کی شریعت میں چونکہ یہ جامع شرائع ہے، تمام شریعتوں کی جامع ہے رسول کی شریعت. اور شریعت کا نام ہے تبلیغ. ماشاءاللہ. شریعت کا کیا نام ہے؟ تبلیغ. لیکن تبلیغ کا نام ہے آپ کو تکلیف ہوئی. کیوں؟ شریعت کا معنی کیا ہے؟ تبلیغ. اب جب پوری شریعتوں کا ازل سے تبلیغ ہے، اب اللہ نے دینا ہے اس تکلیف کا اجر. ہے
عاجل کا مرکز کسے بنائے؟ جو نعمت اللہ العظما ہے. اسی عظما کی وزن پہ کہا الا المودۃ فی القربى. کون بنی جناب؟ عاجل رسالت کا مرکز، مودت کا مرکز کون بنی؟ جناب رسول خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے جب تک کہ ان کا رشتہ سیدہ سے نہ ہو. مودت فی ظرفیت کی ہے. مودت ان سے کرنی ہوگی جن کا رشتہ فاطمہ سے نہ کہ رسول سے. رسول سے رشتہ نہیں. وہ مستقیم بنا ہے. اب کیا ہو گیا جناب؟ نعمت عظما کون؟ ہماری بھائیوں کی سرکار نے بھی اس کی حوالہ دیا. جناب شاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ ریاض النظرہ میں جو آپ کی کتاب ہے جناب، اسی میں آپ پڑھ رہا ہوں جناب، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یا علی تمہیں 3 چیزیں ایسی ملی ہیں کسی کو ایسی نہیں، مجھے بھی نہیں ملی. یہ شیعہ نہیں لکھ رہے، میرے بھائی لکھ رہے ہیں بابا. ریاض النظرہ ان کی کتاب ہے، یہی ہے نا. کسی کو نہیں ملی. نمبر 1، جس طرح علی تیرا خسر ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. علی جو جیسے تیرا خسر ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، اور تیری جو زوجہ فاطمہ صدیقہ ہے میری ایسی زوجہ نہیں ہے. سبحان اللہ. رسول کس کی لفظ؟ میری ایسا زوجہ نہیں ہے، اور جیسے تیرے بیٹے ہیں میرے بیٹے ایسے نہیں ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میرا جو تیرا خسر ہے وہ خسر کون ہے؟ سرکار خود. علی جو جیسے تیرا خسر ہے وہ کسی کا خسر نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا اگر رسول کسی اور کا خسر ہوتا نفی کیوں کرتا رسول؟ معلوم ہوتا ہے بیٹی ایک ہے 4 نہیں ہے. جیسے تیرا خسر ہے کسی کا خسر نہیں. کسی کا کہہ کے نا نفی کس کی؟ خسر کی، کہ میں کسی کا خسر نہیں ہوں. کیا نتیجہ نکلا؟ اگر کسی کا خسر ہوتا تو صادق نفی کیوں کرتا؟ اس کے صدق کے خلاف ہے. دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے 4 نہیں ہے. اور فرمایا علی جیسی تیری زوجہ ہے کسی کی زوجہ نہیں، میری بھی نہیں. یہی سبب تھا اگر مباہلہ میں کوئی ان کے مقابلے کی صدیقہ ہوتی یہ نہیں ہے کہ ہم اکڑی بحث ہو رہی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. دیکھیں آپ بڑے خوش ہوئے جناب، بڑے خوش ہوئے. اب جناب یہ ہوا کہ نعمت عظما کون؟ سبحان. انشاءاللہ کل اسی پر بھی اسی نعمت عظما پہ بحث کر کے دوسرا راستہ بتائیں گے. غور نہیں فرما رہے. اب جناب نعمت عظما بی بی پاک
یہ کب سے ہیں؟ کب سے؟ جب سے صراط، اور صراط اللہ کا صراط کے لیے، اللہ کے صراط کے لیے وقت نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وقت صراط سے پہلے ہو گیا پھر اللہ کی قدرت مجروح ہو جائے گی۔ تو جب سے ہے صراط، اور صراط بغیر صراط والوں کے چل سکتا نہیں۔ صراط بنا دے، صراط والے نہ بنائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ معلوم ہوتا ہے جب سے اس کا صراط تب سے آل محمد، تب سے آل محمد۔ پھر جو نعمت عظمیٰ ہے وہ کب ہوگی؟ اسی لیے اسے ام ابیہا کہا، اپنے باپ کی اصل۔ یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، اگر اپنے اوپر قیاس کریں گے بی بی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرمایا ام ابیہا کی کیا معنی؟ ام کے کیا معنی؟ آپ کو ایک دو معنی کے علاوہ تیسرا آتا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی بحث کرے میں چوتھا معنی بتا دے، میں دیکھ لوں گا کتنا ہے، نہیں معلوم ہمیں۔ خدا جانے اس ایک حرف میں جہاں 70,000 معنی ہیں، کن معنی کے تحت اسے خالق نے ام ابیہا کہا؟ اگر میں دیکھ رہا ہوں، خدا گواہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے ام ابیہا بنانے میں اللہ نے اپنا تمام علم صرف کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ام ابیہا بن گئی ہے۔ جناب جبریل آئے بی بی پاک کے گھر۔ اب کوئی واقعہ تھا، ایک یہ سنا دیتے ہیں۔ چلو، جناب جبریل آئے، بی بی پاک کو سلام کیا۔ جنہیں جبریل سلام کرے اسے فاطمہ کہے، جس کے دروازے پہ جبریل رکے اسے فاطمہ کہے۔ کبھی کسی کے دروازے پہ رکا ہے؟ چلو کسی بڑے آدمی کے رک جائے یا نا، کسی کے نہیں رکتا، اسی دروازے پہ آ کے رک جاتا، جب تک اذن نہیں ملتا جاتا نہیں۔ اذن کون دیتی ہے؟ گھر والی بی بی پاک اذن دے گی، آ جائے گا۔ جو معزول باذن سیدہ ہو اسے جبریل کہتے ہیں۔ خدا جانے کیسا گھر ہے، سدرا میں گھر ہے، وہاں تو بغیر اجازت چلا جاتا ہے۔ خدا جانے سدرا کا بھی فخر ہے یہ گھر، جہاں جبریل اجازتیں لیتا ہے۔ بی بی نہیں مسائل تو اب شروع ہو گیا تھا، ہونا ہے تھوڑا تھا۔ اب بی بی پاک کے سامنے سلام کیا۔ بی بی پاک نے فرمایا چچا جبریل کیا حال ہے؟ یا اماں، اماں کی لفظ ہے، چچا اماں کے معنی چچا کے بھی ہوتے ہیں، چچا ہی کہہ دیں کیا ہوا اس میں؟ کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی جبریل رشتے تھوڑی رکھتا ہے۔ جبریل کے کوئی رشتے ہے؟ وہ تو رشتے والے ہی نہیں بیچارے۔ رشتے تو اولاد سے نسب حسب سے ہوتا ہے، وہ تو نسب حسب ہے، ان کے دونوں رشتے نہیں ہیں۔ بی بی نے کہا چچا جبریل، جب چچا کہا تو کہتے ہیں بی بی آپ کی عمر مبارک تو 18 سال ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ نا جبریل کو بھی پتا نہیں ہے کہ آپ کی عمر مبارک تو 18 سال ہے، اور میں عالم ملکوت۔ اب اسے یہ نہیں خبر تھی کہ اس سے پہلے ہے عالم جبروت، اس سے پہلے ہے عالم لاہوت۔ اس وقت کا میں ہوں اور آپ کی عمر مبارک ہے۔ جب یہ کہا تو بی بی وہ کہہ دیا، جا کے سرکار دو عالم سے کہا سرکار آج بی بی پاک نے مجھے چچا کہا۔ پھر کیا ہوا؟ اچھا کہا، انہوں نے صحیح کہا ہے۔ جب سرکار نے تصدیق کی تو جبریل کہتے ہیں مولا آپ مجھے اس کی تشریح تو فرمائیں۔ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ مولا پتہ نہیں۔ جو اپنی عمر نہ جانے وہ جبریل ہے۔ غوری نہیں فرما رہے یارو، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ جنہیں اپنی پیدائشی کا علم نہ ہو وہ جبریل ہے، اور جس کی پیدائش میں وہی بتائے گا جو جبریل سے پہلے ہوگا۔ جبریل کتنی عمر ہے آپ؟ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر عمر نہیں بتاتے۔ اللہ، چلو آپ اگر خوش ہو جائیں تو علامہ لکن صاحب کی بات میں کہہ کے آگے بڑھوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر عمر نہیں بتاتے۔ کہتے ہیں عمر نہیں بنائے بھائی، کیسے کہتے؟ بس ایسے سمجھ لو جب وہ فلاں واقعہ ہوا تھا ہم اچھے خاصے تھے۔
مولوی فرما رہے جناب، ہاں کل صاحب نے لاہور میں فرمایا، میں موجود تھا، کہ جب وہ واقعہ ہوا ہم اچھے خاصے تھے، مثلا پارٹیشن ہوا تو ہم اچھے خاصے تھے، معلوم پارٹیشن سے اچھے خاصے تھے، اسی لیے رسول نے فرمایا کن تو نبی یوم و آدم و بین الماء والطین، تم وقت نہیں سمجھ سکتے، جب آدم آپ و گل میں تھے ہم اچھے خاصے تھے۔ اور بھی پرواہ ہے بس اچھی بات ہو بجرا وقت زیادہ اب نہ لے آپ کا۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ فاطمہ نے کیا کہا؟ سرکار نے کہا کہ مجھے چچا کہا۔ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں مولا؟ ان کی عمر مبارک تو تھوڑی ہے اور میری تو زیادہ ہے۔ جبریل یہ بتاؤ، ابھی بات پھر ہوئی کہ اچھا آپ کو اپنی عمر کا تو پتہ نہیں، ویسے کوئی سائن بتائیں۔ کہنے کہ سرکار ہاں میں بتاتا ہوں کہ عرش کے اوپر ایک ستارہ چمکتا تھا۔ خوش ہونا چاہیے یار، خوش ہونا چاہیے۔ پیشانی عرش پر ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ ستارہ میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ 70 سمجھتے ہیں اکائی کس کی ہے؟ میں کتنی بیان کر چکا ہوں بابا، یہ 70 اللہ کی اکائی ہے، ہماری 100 ہے، 70 نہیں۔ پوری بزرگ میں نے پڑھی اس پر 70,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع کرتا تھا۔ یا اللہ، 70,000 سال کے بعد طلوع کرتا تھا اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ اسے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا پھر تو تجھے ستارے کی پوری شناخت ہوگی۔ یہ پوری شناخت دیکھے ایسی بات عجیب سی لفظی رسول نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے دیکھ کے بھی پھر پوری ابھی نہیں آئے۔ یہ پوری کی لفظیں دیکھیں، پوری شناخت، ہاں میں پہچان لوں گا سرکار۔ بس اتنے میں جناب علی آئے، سرکار علی، یا علی مشکل سرکار علی آئے، فرمایا ادھر ملے علی، قریب آئے، اور جبریل بیٹھا ہوا، قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے۔ جب قریب آئے نا سرکار نے فرمایا ارفع امامہ، یہ اپنا امامہ اونچا کرو۔ اب جو جناب علی نے پیشانی اونچی کی، اب جو رسول نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے ملائی، وہی نور ستارہ جو چمکا جبریل سجدے میں۔ کہنے لگا مولا یہی تو ستارہ تھا۔ فرمایا یہی فاطمہ کا نور ہے۔ اب بتا تو پہلے ہے یا میری فاطمہ پہلے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔